زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنسی ذہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے جو اس مضمون کے ابتدائیہ میں درج کی گئی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ غیر ازدواجی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 سالے اور متعدد گواہ ایسے ہونا لازم ہے جو اس واقعے کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کے کذیب کے عورت کے صحن میں ادخال لازم ہے، گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہو تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔ رجم پر آج بھی مسلم دنیا میں متنازع افکار پائے جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل رجم کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ ابتدائیہ میں ذکر ہوا ہے کہ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے زنا، جماع یا کذب کے محفل میں دخول کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کر لیں۔ 4 گواہوں کا بیک وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کی ایک دوسرے میں رسائی یا دخول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنگسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، اور وہ ہے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی اگر گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والے کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں 100 کوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ نمبر 1، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ وضاحت، یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلاً قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا طریقہ، زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کی مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی عوام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔